تو عشاء کی نماز کے وقت میں نے کہا کہ آپ اٹھ نہ سکے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس حکم پر دیکھیے آج دنیا میں بہت سے لوگ نعوذ باللہ صحابہ پر گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی امامت کا حق تو حضرت علی کا تھا، ابو بکر کو کیوں مل گیا؟ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مرو ابا بکر. حضرت علی تو آپ کے پاس کھڑے تھے، کہہ دیتے حضرت علی کو کہ علی جاؤ مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھاؤ. آپ کو اٹھا رہے تھے نا، فضل بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اٹھا رہے تھے، تو آپ کہتے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، بیماری کی شدت بڑھ چکی ہے، آپ جائیں مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھائیں اور پھر یہ چھوڑیں. آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے کھڑے تھے مسجد نبوی میں، پہلی صف میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کر دیا، فرمایا اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے کا کہا ہے، آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہیں آ سکتے، حضرت عمر کو آگے کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی نبوی پر کھڑا کیا. آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی. اللہ کے نبی کے کانوں میں بیماری کی شدت کے باوجود جب حضرت عمر کی آواز آئی فوراً کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد مصلی پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا. اب دیکھیے تکبیر کے بعد حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عشاء کی نماز بروز جمعرات مصلی نبوی پر کھڑا کیا گیا. آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. اس کے بعد صحابہ آپ کے جو ہے وہ حالت دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے. اتنی بیماری کی شدت بڑھ چکی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے نہ اٹھ سکے. اب اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 15 نمازیں اور ایک جو ہے وہ پیر کی فجر کی نماز 16 نمازیں، جمعرات کی عشاء 17 نمازیں. یہ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی نبوی پر صحابہ کو پڑھائی. آج کون بدبخت کہتا ہے کہ حضرت علی کا حق تھا ابو بکر کا نہیں تھا؟ کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ میرے بعد صحابہ کو نماز کس نے پڑھانی ہے، میرے بعد خلافت کس نے سنبھالنی ہے، میرے بعد حق کس کا ہے؟ آج کے لوگوں کو زیادہ علم ہے، آج کے بدبختوں کو زیادہ علم ہے. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی نبوی پر جو ہے وہ صحابہ کو پڑھائی. یہ جمعرات کی عشاء سے لے کے پیر کی فجر تک. تو یاد رکھیے کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ مقام کائنات میں وہ سیدنا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کسی اور صحابی کا جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح ترتیب سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں وفات ہوتی ہے، اس کے بعد خلیفہ دوم پھر مصلی نبوی پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ امامت میں صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں امامت میں صحابہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت علی ذو المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہے. حضرت حسن حسین کوئی اعتراض نہیں کر رہے. لیکن آج کا کوئی بدبخت کہے کہ نہیں جی حضرت علی کا حق تھا، صحابہ کو آگے کیوں کیا؟ تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعرات کی عشاء کی نماز سے آپ مسجد نبوی میں نہ جا سکے. ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ کی کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا،